السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے پال کھڑے ہو گئے۔ روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر گزرنا ہی ہے، معلوم نجات ہو سکے گی یا نہیں، یا وہی رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ آیت پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب ہی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایک دروازہ کھلا ہے اور اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا رہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دن سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کا خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسی مشکل ہے جیسا دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا نامدار کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو
دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جو رو سکتا وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسو کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہ چھوئی جہاں آنسو پہنچے ہو۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھیں اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں کہ اگر وہ روئے نہ۔ یزید بن میسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھاوے سے، نشے سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا، اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزار ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو گیا کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں داخل ہوں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی حدیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔